کوفہ کا سیاسی کردار ایک جائزہ۔ اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول کے اختتام تک مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے خلاف کوفہ جس سیاسی تحریک کا مرکز بن کر سامنے آیا، اس کی بنیاد اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قریش کی سیادت سارے جزیرہ نمائے عرب پر قائم ہو رہی تھی۔ عرب کے بدوی قبائل کو قریش کی سیادت گوارا تھی اور نہ ان کی آزاد منشی کسی نظم اجتماعی کو توقع گلو بنانے پر آمادہ تھی۔ ان کے کچھ قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی بنا پر قریش کی ہمسری کے مدعی اور ان کے حریف بھی تھے۔ حاشیہ نمبر 1۔ عرب میں موجود قبائلی تقسیم کے لحاظ سے عدنانی قبائل میں سے ربیہ اور مضر ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے۔ مضر کی قیادت قریش کے پاس تھی، جبکہ ربیہ میں سے نمایاں ترین قبیلہ بنو تمیم کا تھا۔ انہی میں سے کچھ قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ دفنانے کا رواج بھی تھا۔ حوالہ: فجر الاسلام، احد امین، مؤسسہ ہنداوی، 2017، المملکت المتحدہ، صفحہ 220۔ مکہ، مدینہ، یمن، طائف وغیرہ کے متمدن عربوں کے برعکس یہ قبائل زراعت و تجارت کے بغیر قدرتی وسائل پر انحصار کرتے اور ان کی کامیابی کے سبب حرص و ہوس میں مبتلا رہتے تھے۔ چنانچہ وہ چھینا جھپٹی، لڑائی جھگڑے اور ڈاکہ زنی کے عادی تھے اور اس طرز زندگی پر فخر بھی کرتے تھے۔ وہ تمدن اور آسائشوں کو سہل انگاری باور کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حاشیہ نمبر 2۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی یہ نعمت یاد کراتا ہے کہ کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے عرب کے بدو رہزن بھی ان کے قافلے نہیں لوٹتے تھے۔ وہ امن سے رہتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ غارت گری اور اغوا کاری کا شکار بنتے رہتے تھے۔ قرآن مجید کے درج ذیل ارشادات میں ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ قریش، آیت نمبر 1-4۔ ترجمہ: قریش مانوس کیے گئے، وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے گئے، سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ سورہ عنکبوت، آیت نمبر 67۔ ترجمہ: کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، درا حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اپنے مفادات کی خاطر وہ اپنے پرائے کا لحاظ نہ کرتے اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی بھڑ جایا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 3۔ شاعر قطامی تغلبی کا قصیدہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: جسے تمدنی زندگی پسند آتی ہو اسے چھوڑ دو، میں پوچھتا یہ ہوں کہ تو ہمیں کس قسم کا بدوی سمجھتا ہے جو اپنے دروازے پر گدھے کے بچے باندھتا ہو، ان سے گفتگو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سخت لچکدار نیزے اور حسین حسین گھوڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ گھوڑے لوگوں کی کسی جماعت پر لوٹ مار کر رہے ہوں اور جہاں وہ لوٹ مار کرنا چاہتے ہوں وہاں لوٹ مار کرنا مشکل ہو جائے تو وہ ضباب کے پڑوسیوں پر اور خود ضبا پر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بات تو یہ ہے کہ جس کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ قریب آ ہی گیا، اب اسے کون ٹال سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے بھائی بکر پر بھی لوٹ مار کر لیتے ہیں جب اپنے بھائی کے سوا ہمیں کوئی دوسرا قبیلہ نہ ملتا ہو۔ ان عوامل نے انہیں خود غرض، اجٹ، جفاکش، آزاد منش اور انارکی پسند بنا دیا تھا۔ حاشیہ نمبر 4۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں انہی بدوی قبائل میں سے کچھ نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ زکوٰۃ کو ٹیکس یا خراج کی نوعیت کی چیز سمجھتے تھے۔ اس بارے میں روایت ہے کہ قرہ بن حبیرہ نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا تھا: اے عمر،
عرب لوگ خوشی سے یہ ٹیکس نہیں دے سکتے۔ اگر تم انہیں اس سے معاف کر دو اور ان کے مال ان سے نہ لو تو وہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ نہ مانا تو عرب لوگ تمہارے جھنڈے کے نیچے کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ فجر الاسلام، ترجمہ عمر احمد عثمانی، صفحہ 121۔ ایسے حالات غور و فکر کی صلاحیت کو پروان چڑھنے نہیں دے سکتے تھے، چنانچہ وہ سطحیت پسند واقع ہوئے تھے۔ پھر جب وہ دین اور اس کے علم کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی یہی سطحیت پسندی حرفیت پسندی کی صورت اختیار کر گئی۔ ان کی قرآن فہمی کے عجیب نمونے سامنے آئے۔ حاشیہ نمبر 5۔ قبیلہ طے ایسا ہی ایک قبیلہ تھا جو ڈاکہ زنی کے عادی تھے۔ ان کے سردار عدی بن حاتم کے بارے میں تفسیری روایت میں ایک قصہ نقل ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں روزوں کے اوقات کے بیان کرنے والے الفاظ خیط الابیض اور خیط الاسود کو ان کے مجازی معنی میں لینے کی بجائے لغوی مفہوم میں لیا اور ایک کالا اور سفید دھاگا لے کر تکیے پر رکھ دیا کہ جب روشنی انہیں ممتاز کر دے گی تو سحر کا وقت ختم ہوگا۔ بخاری 4509۔ انہوں نے ہر اس سنت کا بھی انکار کیا جو ان کے فہم قرآن کے خلاف پڑتی تھی۔ حاشیہ نمبر 6۔ خوارج سنت سے شادی شدہ زانی کے رجم، موزوں پر مسا، پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، نیز ہر چھوٹی بڑی چوری پر ہاتھ کاٹنے کے قائل تھے، کیونکہ ان کے مطابق سنت سے ان تفصیلات کو قبول کر لینے سے قرآن مجید کے احکام میں تبدیلی لازم آتی ہے، جو کہ جائز نہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کا ذکر اعراب یعنی بدو یا دیہاتی کے نام سے کرتا ہے۔ سورہ حجرات میں انہیں خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے۔ یہ سورہ ان کی خصلتوں کا ایک جامع نقشہ پیش کرتی ہے اور حیرت انگیز طور پر ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی اولین جماعت کو پیش آمدہ فتنوں کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ ان کے مقابل مسلمانوں سے مطلوب رویوں کو تقاضا کرتی اور ان کے برپا کردہ فتنے کے خاتمے کے لیے اقدامات بھی تجویز کرتی ہے۔ سورہ حجرات کے بیان میں ان کے ذوم خود راستی، احساس برتری، بد لحاظی، دشنام بازی، تہمت طرازی، افواہ سازی اور دین کی روح اور اس کے حدود سے ناآشنائی کے خصائص نمایاں ہیں۔ یہ لوگ اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ترجیح دینے میں کوئی باک محسوس نہ کرتے، اسلام قبول کرنے کو سیاسی وابستگی کے مترادف سمجھتے، احسان جتاتے کہ ایمان لا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں اضافہ کر دیا تھا، اس لیے انہیں خصوصی پروٹوکول ملنا چاہیے جس کے لیے وہ وقت بے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا مطالبہ لیے ازواج مطہرات کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے۔ اپنے حریف قبائل سے اپنے پرانے حساب چکتا کرنے کے لیے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے حریفوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فاسق قرار دیا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ان کے پروپیگنڈے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کریں، مبادا غلط فہمی میں کسی قوم سے جا بھڑیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ ان کی یہی خصلت بعد میں مسلمانوں کے درمیان بڑے فتنے پیدا کرنے میں ان کی کامیابی کا باعث بنی۔ ان کے دعوی ایمان پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا کہ یہ لوگ صرف تسلیم ہوئے ہیں، ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں بھی ان کا کردار زیر بحث آیا ہے۔ ان میں ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کے سخت بدخواہ تھے۔ سیاسی فوائد کے پیش نظر انہوں نے منافقانہ روش اختیار کر لی تھی۔ اپنے جان و مال کو مسلمانوں کی حفاظت یا دین کے دشمنوں کے خلاف جنگ کے خطرے میں ڈالنے سے یہ گریز کرتے اور عذر خواہی کر کے جان چھڑاتے تھے۔ آیات یہ ہیں: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 98۔ ترجمہ: ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ دوسری آیت ہے:
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 90۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ اعراب مدینے کے اطراف میں بھی رہتے تھے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مخلص مومنین کی بھی ایک تعداد تھی، اور یہی وہ افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے قبائل کے انحرافات میں ان کا ساتھ نہیں دیا اور دین اسلام پر مستقیم رہے۔